بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کی والدہ زہرا مختار پور فرماتی ہیں کہ میرے ابو کی دکان تھی، چمچے کانٹے اور ٹرے بناتے تھے نکل سلور سے۔ میری امی ایک متدین اور مومنہ خاتون تھی، ہر روز فجر کی نماز کے بعد مجھے قرآن سیکھ کر بھیجتی۔ میرے ساتھ 5 اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ابو نے بعد میں اپنا کاروبار بدلا اور فرش بنانے کا پیشہ اختیار کیا۔ میری پھوپھی ہاتھ سے قالین بناتی تھی، اس لیے ان کے یہاں ہمارا زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آتے جاتے ہوئے مجھے میرے پھوپھی دار بھائی بہت دکھائی دیتے تھے۔ ان کے گھر ہر جمعے کو مجلس اذا ہوتی تھی، وہ میرے لیے چائے لاتے اور میں انہیں بغور دیکھتی رہتی۔ اس لیے جب ان کے لیے میرا ہاتھ مانگا گیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ زہد و تقویٰ میں ان کے گھرانے کی دھوم تھی۔ محسن میری تیسری اولاد تھی۔ 12 جولائی 1991 کو ظہر کی اذان ہو رہی تھی جب اس نے دنیا میں قدم رکھا۔ اس نے مجھے کسی طرح پر پریشان نہیں کیا، حاملگی کے دوران بھی اور پیدائش کے بعد بھی۔ بہت پرسکون لڑکا تھا۔ میں نے محسن کی سلامتی کے لیے 2-3 بار مکمل قرآن کی تلاوت کی۔ میں بہت خیال رکھتی تھی کہ ہر غیر ضروری چیز کھانے سے پرہیز کروں۔ اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اسقاط شدہ بچے کے نام پر۔ اس نے نیا نیا لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ جب بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ بہت شوق تھا حدیث قصہ اور دارالعشورہ عشورہ پڑھنا، میں نے اسے خود سکھایا تھا، لیکن قرآن نہیں۔ اسے خود ہی آہستہ آہستہ سیکھا۔ اسکول کے زمانے سے ہی صبح اسکول لائن میں قرآن پڑھنے لگا۔ جمعے کی راتوں کو جب اس کے دادا کی گھر مجلس ہوتی تو کہتا میں پڑھوں۔ اس کے دادا بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر دارالعشورہ عشورہ پڑھنے لگتا، پیر زمین تک نہیں پہنچتے تھے۔ محسن کے ابو کو بہت فخر ہوتا تھا کہ اس پر مجھے بتاتے تھے جب ماتم کے لیے سارے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی شرٹ اتار کر زور زور سے ماتم کرتا ہے۔ بچپن سے ہی نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا۔ صبح سویرے جب میں اس کی بہنوں کو نماز کے لیے جگاتی تھی تو دیکھتی محسن پہلے سے ہی جاگ رہا ہوتا تھا۔ اس کے ابو بھی صبح کی نماز کے بعد بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ کہتے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز بچوں کے کان میں پڑنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں پہلے پہل میں اسے سحری کے لیے نہیں جگاتی کہ روزے نہ رکھے، لیکن جب دیکھتی کہ بغیر سحری کھائے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو مجبوراً اسے بھی جگانا شروع کیا۔ یہ بات نہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن وہ اپنے باقی بہن بھائیوں سے زیادہ دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا اور کہتی تھی پہلے اس پر روزہ واجب ہو جائے پھر جگاؤں گی۔ بڑا ہوا تو زیادہ روزے رکھنے لگا، منتیں مانتا۔ ہر صبح میں ناشتہ بناتی، واپس آ کر دیکھتی تو معلوم ہوتا کھائے بغیر چلا گیا۔ گھر واپس آ کر کہتا روزے سے ہوں، نماز بھی بر وقت پڑھتا تھا۔ بعض کھانے پسند نہیں تھے جیسے آش اور بینگن کا قورمہ۔ میں کہتی تھی ایک بار تمہاری شادی ہو گئی تو ہر کھانے پڑیں گے۔ شادی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فوجی ٹریننگ کے لیے گیا تو بڑا ہو گیا۔ ایک رات گھر آیا، میں نے بینگن بنائے تھے، بولی محسن میں تمہارے لیے مرغی پکائی ہے۔ کہنا نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اس کی فوجی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کے لیے 1-2 لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں۔ مجھے لگا بھی ٹھہر جائے۔ مجھے لگا اس نے خود کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے، مشکوک لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اسے اپنے موبائل پر اتنا وقت لگاتے نہیں دیکھا۔ مسلسل اور بڑے قاعدے سے بک فیئر پر جاتا تھا۔ جاتے وقت بڑی عجلت کا شکار ہوتا، کپڑوں کی استری پر خاص توجہ دیتا تھا، بال زیادہ تر آئینے کے سامنے کنگھی کرتا تھا۔ ایک دن وہ باہر جا رہا تھا، اس کے ابو گھر پر تھے، مجھے بلایا۔ کمرے کے باہر سیڑھیوں پر شرم کے مارے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ آخر اسے کہہ ہی دیا اسے بک فیئر میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، محسن کا اس پر دل آ گیا تھا۔ میں نے محسن کے ابو سے بات کی اور لڑکی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ ان لوگوں نے بھی جو محسن کو پہلے سے ہی جانتے تھے آسانی سے رشتہ منظور کر لیا۔ مجھے ہمیشہ اسی کی فکر لگی رہتی تھی۔ جب چھوٹا تھا تو مجھے فکر رہتی تھی کہ گلی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے اور اسے مار پڑے۔ بڑا ہوا اور گاڑی چلانے لگا تو ہمیشہ اسے کہتی گاڑی آرام سے چلایا کرو اور دوسری گاڑی کے سامنے آ کر ٹرن نہ لے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی سے دست گریباں ہوں اور اسے کچھ ہو جائے۔ میں اس سے کہتی تھی کچھ لوگ خواہ مخواہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کہتا تھا پریشان نہ ہو، میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جائے گا اور داعشی اس پر مصیبت کے پہاڑ توڑیں گے۔ بچپن سے ہی اسے بیٹھ کر اپنے ابو کا البم نکالنا، اس میں جنگ اور محاذ کی تصویر دیکھنا بہت پسند تھا۔ کہتا تھا میں بھی بڑا ہو کے محاذ پر جانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار میں من ہی من سوچتی کہ محسن بڑا ہو کر محاذ پر گیا ہے اور وہاں شہید ہو چکا ہے۔ میرا دل کام اٹھتا اور آنسو نکل پڑتے، لیکن پھر اپنے آپ سے کہتی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں رضامند نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار جب وہ شام گیا تو اس نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں بھی نادان تھی، سوچا تہران چلا گیا ہوگا 45 دنوں کی ڈیوٹی پر۔ پتہ نہیں کیسے لیکن جب بھی اس کا فون آتا
तहरान का कोड़ा था, इसलिए मैं मुतमईन थी। अलबत्ता उसने अपने अब्बू को बता रखा था। लौटते वक्त उसने अपने अब्बू को बताया कि आपके शहजादे मोहसिन साहब शाम से वापस आ रहे हैं। मेरा मुंह खुला खुला रहेगा। कहाँ, शाम से? वो अपने शहीद ना होने की वजह मुझे समझाता था। कहता था रॉकेट मेरे करीब गिरा लेकिन नहीं फटा, क्योंकि आप राजी थी, इसलिए मैं शहीद नहीं हो रहा। रात को मुझे उसके मोबाइल की रोशनी नजर आती थी कि दुआ पढ़ रहा है, नमाज शब पढ़ रहा है, खुदा की हुजूर गिरिया उजारी कर रहा है। पहले पहले मुझे लगता था कि उसकी कोई मन्नत होगी, शादी करना चाहता होगा। शादी के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, उसकी मन्नत और कुछ है, उसे शहादत की आरज़ू है। जब भी उसका काम फंसता और मुश्किल पेश आती, वो मुझे फ़ोन करके बताता कि मैं इसलिए कुरान पढ़ूँ। मैं खाना पका रही जब उसका फ़ोन आया, अम्मी जान एक सूरह यासीन तो पढ़ें मेरे लिए। मैं भी सारे काम छोड़ छाड़ कर फ़ौरन उसके लिए कुरान पढ़ने लगती। उसके अब्बू ने जो ज़मीन उसे दी थी वो उसे बेचकर किसी और जगह घर खरीदना चाहता था। मैंने उसके लिए 40 बार सूरह हश्र की तिलावत की मन्नत मानी। अभी 38वीं बार तिलावत की थी कि ज़मीन फ़रोख्त हो गई। जब भी वो हमारे घर आते और मोहसिन मुझे कुरान पढ़ते देखता तो अपनी बीवी से कहता, देखो कैसे मेरी अम्मी कुरान करीम पढ़ रही हैं कि मैं शहीद ना हो पाऊँ। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता था, जब भी वो हमारा नाम लिखना चाहते हैं काट देते हैं, कहते हैं हुजा जी नहीं। वो रोते हुए कहता, कहीं किसी जाकर कुछ ना कह दिया हो, कहीं अब्बू का काम तो नहीं। आखिर रमज़ान के महीने में 10 दिन की छुट्टी लेकर मुझे और अपने अब्बू को मशहद ले गया। शदीद गर्मी थी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे टैक्सी में होटल तक पहुंचा दिया था कि ज़्यादा अजियत ना हो। खुद नहीं सोता था, दोबारा हरम लौट जाता था, दुआ और नमाज़ पढ़ने लगता था। 21वीं रमज़ान की रात में सहन ने हदायत में बैठी थी जब मोहसिन का मैसेज आया। उसने मुझे कसम दी थी, अम्मी आपको खुदा का वास्ता दुआ करें कि मैं दोबारा शाम जा सकूँ, सुरखुरू हो जाऊँ। उसी रात जब मैंने कुरान सरों पर रखा तो मैंने दिल से इसलिए दुआ की कि बीवी ज़ैनब की तरफ से बुलावा है और मेरा बेटा शाम चला जाए। मुझे गले लगाने, चूमने, अपनी मोहब्बत का इजहार करने से हमेशा से शर्म आती थी, लेकिन उसने मन्नत मानी थी कि अगर वो दोबारा शाम जा सका तो मेरे अपने अब्बू के पैर चूमेगा। आखिरी रात जब वो शाम जाने लगा, जब उसने झुककर मेरे पैर चूमे तो मुझे यकीन हो गया वो शहीद हो जाएगा। मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम शहीद हो। वो हंस पड़ा, कहने लगा, अगर ये बात है तो रोना बंद करें, वरना मैं सचमुच शहीद हो जाऊँगा, बता रहा हूँ। जब वो शाम में था, मैं हर दिन कुरान करीम की तिलावत करती, उसका नाम का सदका देती। उसकी तस्वीर देखकर कह रही थी, या हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इसे सुरखरू करना, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वो शहीद हो जाए। जब वो गिरफ्तार हुआ तो मेरा दिल उसकी शहादत पर रज़ामंद हो गया। मैं बाहर गई थी, दोपहर खाना नहीं बना सकी थी। मैंने फ़ोन करके मौसम के अब्बू को दोपहर खाना लाने को कहा। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया मुझे लगा जैसे वो हंस रहे थे। मैंने उनसे, क्या हुआ है? मालूम हुआ वो रो रहे हैं। मेरा पैमाना सबसे लबरेज हो गया। जब तक मुझे मालूम हुआ कि मोहसिन को कैदी बना लिया गया है। उसकी असीरी की तस्वीर मुसलसल मोबाइलों में घूमती रहती थी। ख़ानदान के तमाम अफराद हमारे घर जमा हो गए। हम रात तक रोते रहे और दुआएं मांगते रहे। उसका चेहरा एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता था। पता नहीं क्या खाता है, क्या करता है, उसके साथ क्या करेंगे। मुझे अंदाज़ा था वो उसे अजियत देंगे। इस बात की मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही थी, अम्मी आप नहीं चाहती मैं शहीद हो जाऊँ। मैं उसी रात गुमनाम शोहदा की कब्रों पर गई और वहाँ जाके दुआ की वो शहीद हो जाए। हमने उसके लिए एक दुम्बे की कुर्बानी देने की मन्नत भी मानी। मैंने कहा, अगर वो छूट गया तो दुम्बा उसके कदमों पर ज़िबा कर देंगे, अगर शहीद हुआ तो उसकी नियाज बांटेंगे। आखिर दाइशियों ने उसकी शहादत की वीडियो जारी कर दी। मैं खुश थी कि उनकी शिकंजों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन शायद ही वो तो परेशान भी थी। तरह तरह की खबरें मौसूल हो रही थी। पता ही नहीं उसका जनाजा मिला होगा, नहीं मिला होगा। मैं चाहती थी कि उसकी हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए ताकि मैं उसकी कब्र के पास बैठ सकूं। वो वापस आया और ऐसा आया कि मशहद, तेहरान और फिर इस्फहान में लातादाद लोग उसके जनाजे में शरीक हुए। जब रहबर मौज़म आए, उसके ताबूत के सराहने खड़े हुए, उसे बोसा दिया तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी लियाकत पर नाज है मेरे लाल। मोहसिन को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से ख़ास अक़ीदत थी। उसके हाथ में दुर्र की जो अंगूठी थी उस पर लिखा हुआ था, या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हमने कहा था ये अंगूठी मत पहनो, उनके हाथ आओगे तो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल देंगे। कहने लगा, अच्छा है, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाए। जब मैंने उसकी फ़िल्म देखी तो मुझे पता चला कि उसने उन्हें काफ़ी गुस्सा दिलाया था। पहलू पर लगे ज़ख्म के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह खड़ा रहा, लेकिन उसके प्यासे होंठ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई।
شہید کے والد محمد رضا حججی بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، خاندان کے سبھی افراد افطاری کے لیے جمع تھے۔ ابھی سب آپس میں گپے لڑانے میں مصروف تھے جب محسن آئے۔ ایک شخص بولا، ارے واہ محسن صاحب، اور کہکا مارنے لگا۔ نوجوانوں نے اس کا نیا حلیہ دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں میری نظروں سے مل گئیں۔ اس نے داڑھی منڈوا لی تھی، ٹھوڑی کے نیچے ایک بٹن جیسی داڑھی رہ گئی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس رات اس نے جلدی خداحافظ کہا اور چلا گیا، کہنے لگا کچھ دفتری کام ہے۔ لیکن وہ انسٹیٹیوٹ نہیں گیا تھا، گھر آ کر داڑھی بنائی تھی۔ میرا اور محسن کا رابطہ اشاروں پر مبنی تھا۔ مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں دیکھنے کا انداز، غصے یا مسکراہٹ سے خود ہی سمجھ جاتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بچپن سے ہی مجھ سے زیادہ وابستہ تھا، ہمیشہ مجھ سے لگ کر چلتا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی میری رائے مانگتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا میں مخالفت نہیں کروں گا، اسے صرف طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کام کی تفصیل طلب کرنا میری عادت نہیں تھی، تاہم کبھی کبھار وہ خود ہی تفصیل بتا دیتا۔ میں دور سے ہی اس کا خیال رکھتا تھا۔ اپنے تمام بچوں کے ساتھ میرا رویہ یہی تھا۔ بچے اپنی ماں سے زیادہ کھل کر بات کرتے تھے، میرے ساتھ ان کا رابطہ ذرا سنجیدہ نوعیت کا اور احترام پر مبنی تھا۔ شاید یہ طریقہ مجھے اپنے دادا جان سے وراثت میں ملا تھا۔ اپنے دادا جان یعنی آقا شیخ ابو القاسم سے، جو حکیم نجف آباد مسجد کے پیش امام تھے۔ مشہور تھا کہ وہ آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ صدر، آیت اللہ حجت کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ پرانے زمانے سے رسم چلی آ رہی تھی کہ کاروباری افراد بھی فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں مقاصد کا درس پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہی جا کر اپنی دکانیں کھول کر بیٹھتے تھے۔ اس سے جہاں ان کے کاروبار میں برکت آتی، وہیں معاملات بھی حرام کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ میرے دادا جان ہر صبح مقاصد پڑھتے تھے اور پھر مغربین کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے قبل اس کے اسکول جانا شروع ہوتا انہی جلسوں میں قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ میرے تائے شیخ احمد حجاجی مرحوم آخوند خراسانی کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ نجف سے واپسی پر انہیں نجف آباد میں ایک حوزہ علمیہ کھولنے کا خیال ستانے لگا۔ انہوں نے شیخ ابراہیم ریاضی کے ہمراہ مل کر حوزہ علمیہ کی داغ بیل ڈالی اور حوزہ علمیہ کے لیے شاگرد ڈھونڈنا ان کا اصلی کام بن گیا۔ دونوں مختلف گاؤں جاتے، لائق لڑکوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اپنا یہ بچہ امام زمان علیہ السلام کے لیے وقف کر دو۔ وہ ایسے بچوں کے روزمرہ اور تعلیمی اخراجات خود برداشت کرتے تھے۔ دراصل یہ دونوں شخصیات نجف آباد میں بہائیت کے خلاف اہم ترین مجاہد میں سے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا اور درس کے بعد وہ اس پر سوار ہو کر کھیتی باڑی کرنے لگتے اور اس طرح اپنے روزمرہ اخراجات کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ طیبوں کے برعکس میرے دادا گوشہ نشین شخص تھے۔ وہ ہوتے مسجد اور علاقوں کے لوگوں کے معاملات کو سلجھانا ہوتا اور بس۔ نماز کے بعد وہ روحانیت کے لباس اتار کر باورچی خانے میں کام کرنے لگتے۔ انہوں نے مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی۔ بعد میں مسجد کے ساتھ ہی حکیم امباڑہ بھی تعمیر کیا گیا، جس کی زمین ان کی والدہ کی جائیداد تھی۔ بعد میں انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ صدر اور آیت اللہ حجت کے لیے ان کے مقلدین کی طرف سے بھیجی رقمیں وصول کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ لوگ ان کے لیے یہ رقم لاتے ہیں، لیکن وہ اس قدر دیندار شخص تھے کہ مسجد کے لیے ہر کسی کے تحائف انہیں قبول نہیں ہوتے تھے۔ نہ حوصلہ افزائی سے پسیجتے تھے، نہ دھمکیوں سے ڈرتے تھے۔ اس کے باوجود ہمیں ان کے پاس جانا اچھا لگتا تھا۔ میرے چاچا محمد علی دینی طالب علم بن گئے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے معمم بھی ہوئے۔ دفاع مقدس کے زمانے میں انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، محاذ پر چلے گئے اور کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے۔ بعد میں شیخ ابو القاسم کے تمام بیٹے روحانی بنے۔ نجف آباد کے لوگ جہاں ایک طرف قربانی، جہاد اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں، وہیں ان میں سے اکثر مذہبی رسومات کے پکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بچوں میں اچھے برے کی تمیز آتی ہے، اپنے والدین کی دیکھا دیکھی نماز پڑھنا روزہ رکھنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ 9 یا 15 سال یعنی نماز واجب ہونے تک وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ وہ تب سے شروع کرتے ہیں جب سے شروع کر سکتے ہیں۔ انعام یا سزا کا معاملہ بھی نہیں، ایسا کرنا ہے اور بس۔ میرا رویہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسی قسم کا تھا۔ میں ان سے کوئی کام کروانا چاہتا تو پہلے وہ کام خود انجام دیتا تھا تاکہ وہ سیکھ جائیں، اور جو کام میں انہیں انجام دینے نہیں دیتا تھا خود بھی انجام نہ دیتا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری بھی عزت کریں۔ ان کے سامنے لیٹیں یا بنیان پہن کر گھومیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم ان باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ میں نے مڈل اسکول کے دوران ہی پڑھائی چھوڑ دی
استانیہ ننگے سے کلاس کے آخر میں بڑے لڑکوں کے پاس بیٹھتی تھی. اس سے جو فضا بن رہی تھی وہ ہم ایسوں کے لیے غیر قابل تحمل تھی. اس وجہ سے ہماری غیر حاضریاں بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بھی کمزور ہو گئے. کچھ عرصے بعد ہم نے پڑھائی چھوڑ کر مستری کے طور پر محض مزدوری شروع کی. محسن ابھی مڈل میں پڑھتا تھا جب اپنے ایک دوست ہمتیہا کے ساتھ شہید کاظمی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے راہیان نور ٹور پر چلا گیا. واپس آ کر کہنے لگا میں انسٹیٹیوٹ جانا چاہتا ہوں. وہ ابھی اسی ٹور سے واپس آیا تھا. مجھے چونکا کہ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا دیکھو ایک بار ٹور پر گیا تو میں جلدی بیماری لگ گئی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرو. ایک رات میں آیا تو دیکھا دروازے کے باہر چھوٹے سے صاف ستھرے اور نہایت معتبر لڑکے سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اندر آ کر بات کریں. مجھے باہر گلی میں کھڑے ہونا بالکل مناسب نہیں لگتا. وہاں میں نے ہمتیہا کو دیکھ کر محسن کو بھی انسٹیٹیوٹ جانے کی اجازت دے دی. ایک دو جلسے میں خود بھی اس کے ہمراہ گیا، ان کے ڈائریکٹر سے ملا، ان کے کام کو دیکھا اور میری تشفی ہو گئی. یہاں تک کہ کچھ مدت تک انسٹیٹیوٹ کے نوجوانوں کے پاس رہنے کا کوئی جگہ نہیں تھی. میں نے اوپرے کمرے کی دیواروں کو سفید کیا، لائٹنگ کا بندوبست کیا اور کمرہ ان کے حوالے کر دیا. میرے خیال میں موسمی تبدیلی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا. مجھے اس کے ثقافتی کام اچھے لگتے تھے. وہ خود بھی نڈر اور ہر کام میں پیش تھا. اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کے پروگراموں میں حصہ لیتا تھا، کبھی کبھار کسی معاملے کو حل کرتا اور ادارہ برائے تعلیم و تربیت پہنچ جاتا. دوسری طرف ان دروس میں بھی کافی مضبوط تھا جنہیں زبانی یاد کرنا ہوتا تھا. سبجیکٹ کے انتخاب کے موقع پر اس نے پرنسپل سے بہت اصرار کیا کہ وہ سترہ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیں، جو ساز سامان تبلیغات کی زیر نگرانی تھا. لیکن موسم باضد تھا، اسے الیکٹرانکس چاہیے. الیکٹرانکس کا مضمون اس نے اپنے دوست حسین کی وجہ سے لیا. مجھے خود بھی بہت پسند تھا کہ وہ سترہ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیں. میں اس سے کہتا تھا ایک تو عقیدتی حوالے سے تمہارے لیے بہتر ہے، دوسرا یہ کہ تم ایک اچھے وکیل بن سکتے ہو. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اسے پسند نہیں تو میں نے بھی اسے زیادہ اصرار نہیں کیا. وہ موسیٰ عرب کے ساتھ کام کرتا تھا. انہوں نے سائیکا کے نام سے کارڈ چھپوائے تھے، الیکٹرانکس کا کام کرتے تھے. بی اے کی ڈگری لینے کے بعد اسے فوجی ٹریننگ پر جانے کا خیال آیا. اپنا تعلیمی سلسلہ روک دیا. ایک دن مجھے اپنے شہید چچا کی قبر پر لے گیا اور وہاں اپنی شادی کی بات کی. مجھے اپنی جوانی کے یہ دن یاد آ گئے. 6 ماہ تک فوجی ٹریننگ کے بعد میں چھٹی پر آیا تھا. ہم سب لوگ گھر والے کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. بڑی امی بولی تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے واہ واہ، کسے؟ حاجی غلام علی کی بیٹی زہرا یا پھر تمہارے ماموں کی بیٹی مختاری کی بیٹی زہرا؟ دونوں ایک ہی لڑکی تھی. وہ لڑکی جس سے عقد نکاح کے بعد میرا سارا چین ہوا ہو گیا تھا اور میں ہر ہفتے کیمپ کی خاردار تاروں سے بھی عبور کرے محسن کی والدہ سے ملنے آیا کرتا تھا. میرے 2 بچے میرے ابو کے گھر پیدا ہوئے. پرانے طرز کے بنے کمروں میں ہمارا کمرہ سب سے آخری تھا اور اس کا دروازہ استقبال کی طرف کھلتا تھا. میں صبح سے سہ پہر تک مستری کا کام کرتا تھا اور پھر گھٹری میں کھانا لے کر اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑتا تھا. کھیتوں کے ٹھیک وسط میں گھر بنا رہا تھا. چاندنی راتوں میں 1-2 بجے رات تک مسلسل کام کرتا تھا. میں ہاتھوں سے زمین کھودتا تھا اور میونسپلٹی والے کو ڈر سے واپس اسے بھر دیتے تھے. وہ گھر بنانے میں ہمیں سخت مصیبتوں کا سامنا رہا. محسن اسی گھر میں پیدا ہوا. پھر میں نے وہ گھر بیچا اور اب ہم جس گھر میں رہ رہے تھے اسے تعمیر کیا. جب سیمنٹ سے میرے ہاتھوں کو الرجی ہونے لگی تو میں نے مستری کا کام چھوڑ کر ایک ٹیکسی خرید لی. اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا. میں نے کہا کیا خوب، کوئی ہے نظر میں؟ کہنے لگا ایک لڑکی ہے یونیورسٹی میں. میں نے کہا پہلے جا کر اپنی فوجی ٹریننگ مکمل کر لو، تب تک تمہاری دنیا کچھ اور ہو جائے گی. کیا پتہ جسے تم نے چنا ہے تو تمہیں پسند نہ آئے. اس نے میری بات مان لی. میرا اور محسن کو فوجی ٹریننگ پر جانا ایک دوسرے سے کافی مشابہ تھا. ہم دونوں نے نجف آبادی ضد کے پیش نظر فوج میں جانے کا تہیہ کیا تھا. فوج کی سختی اور سخت نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا اس کا تجربہ کرنا ہی چاہیے. محسن کی ٹریننگ پہلے اردبیل میں تھی، پھر دسفول میں. اس کے باوجود فوجی ٹریننگ کے دوران بھی اس نے اپنے ثقافتی کام نہیں چھوڑے. محسن کے کمانڈر نے اسے شہادت کے بعد اپنے موبائل میں محسن کی تصویر بھی مجھے دکھاتے ہوئے پوچھا تھا تم نے آج تک دیکھا ہے کسی افسر نے اپنے ماتحت کی تصویر سنبھال کر رکھی ہو؟ میں جواب دیا نہیں. میں جن دنوں بطور مستری کام کرتا تھا کبھی کبھار محسن کہتا تھا ابو آج کوئی مزدور نہ لائے، میں خود آ جاؤں گا. میری عادت تھی مزدوروں کی دہاڑی ان کے کپڑے بدلنے سے پہلے ہی دے دیتا تھا اور میں اپنے کاموں میں امام معصوم علیہ السلام کی اس حدیث پر کاربند ہوں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو.
محسن کے معاملے میں بھی یہی رویہ تھا، تاہم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے وہ پیسے خرچ کیے ہوں، میرا دھیان اس کی طرف رہتا تھا، لیکن وہ ان پیسوں سے نہ تو نئے جوتے خریدتا تھا، نہ کپڑے، اور نہ ہی اصفہان جاتا تھا۔ میں اس کی امی سے کہہ رہا تھا بہت ہی کنجوس ہے بھائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اپنے سارے پیسے انسٹیٹیوٹ کے رضاکارانہ ٹوروں پر خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے مجھے نہیں کہتا تھا۔ ایک بار اسے کمپیوٹر خرید لاتا، ہم ساتھ گئے، اس نے کچھ کمپیوٹرز دیکھے اور ایک کمپیوٹر اسے پسند آ گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ہچکچا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا اور کہا پیسے کم ہے، اور باقی پیسے خود بھی جیب سے دیے، اس نے کمپیوٹر خرید لیا۔ شادی کے لیے اس نے اپنی امی سے کہا تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے۔ میں نے اس کی امی سے کہا اللہ ہماری عاقبت سنوار دے، پتہ نہیں کہاں دل بھیگ کے آیا ہے، لیکن جب اس نے کہا انسٹیٹیوٹ کی لڑکیوں میں سے ہے، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، تو میں بھی مان گیا۔ میں دل میں ابھی تک اس کے کام کا مخالف تھا، لیکن چونکہ مجھے اس پر بھروسہ تھا، اس لیے میں نے اس کے منہ پر یہ بات نہیں کی۔ پھر ہم لڑکی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ محسن کے سسر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر ایک بیٹا بھی ہے، مجھے داماد نہیں چاہیے۔ میں نے اسی وقت محسن سے کہہ دیا کہ بیٹا ان کے لیے بیٹا بن کے دکھا، زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارو اور ان کی بیٹے کی کمی پوری کرو۔ محسن نے سپاہ جوائن کی تو اس کی خبر پہلے اس کے سسرال میں پھیلی، پھر خود بھی سپاہ میں جانا پسند تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو میں نے کوشش کی لیکن جا نہیں سکا، اس لیے میں نے محسن کی حمایت میں آواز اٹھائی تاکہ کوئی اس کے جانے پر اعتراض نہ کر سکے۔ میں نے اس کے سسر سے کہا ایک فوجی کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وقت بے وقت فون آتے ہیں اور اسے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سائے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، بعد میں گلا نہ کرے۔ میں نے اس کی امی سے بھی کہا جو کوئی بھی سپاہ جوائن کرتا ہے اس کی جان بخشی نہیں ہوتی، یہ تو زخمی ہو جاتا ہے یا جا بھاگ، بعد میں رونا دھونا نہیں۔ جب سے اس نے سپاہ جوائن کیا مجھے اس کی فکر رہنے لگی، میں ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتا تھا، لیکن سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی جلدی شہید ہو جائے گا۔ سید رضا نریمانی کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ گلاب ہیں جنہیں میں اس حرم پر نشاور کرنے والا ہوں۔ میں اس شعر کے بارے میں کافی محتاط تھا، جب بھی سنتا تھا تو میری حالت غیر ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر کسی کو یہ شعر سننے یا پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس رات محسن جانے لگا اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا وہ واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ میں نے جنگ کے زمانے میں آپریشن کی آخری راتوں میں ایسے کئی چہرے دیکھے تھے، ایسے چہرے جنہیں دیکھ کر آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا کہ انہیں پھر بھی نہیں دیکھیں گے۔ محسن نے آخری بار خدا حافظ کہا تو وہ میں سمجھ گیا۔ میں نے اسے زیادہ دیر تک گلے سے لگائے نہیں رکھا، جب اس نے جھک کے میرے پیر چومے تو فوراً اسے ہٹا دیا اور فاصلوں کا پورا بھرم رکھا۔ سب لوگ اسے الوداع کہنے بس ٹرمینل تک گئے لیکن میں نہیں گیا۔ جب بھی اس کا فون آتا میں اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب گرفتار ہوا تو میں نے اس کی واپسی کی دعا نہیں مانگی۔ میں بینک میں تھا جب اس کے سسر کا فون آیا، میں نے کہا ابھی بینک میں ہوں۔ اس سے رہا نہیں گیا، وہ بینک آیا، میرے پاس کہا اور کہا بچے کو گرفتار کر لیا۔ صبح سے کچھ لوگ آئے تھے ہمارے گھر، انہوں نے کہا ہے چونکہ اس کی تصویر دکھائی گئی ہے اس لیے تبادلے کا امکان ہے۔ میں نے کہا آپ خواہ کوشش نہ کریں، ہمیں منظور نہیں۔ مجھے معلوم تھا محسن لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، وہ کوئی 2 سالہ فوجی ٹرین سے بھاگا ہوا نہیں تھا جسے زبردستی لے جائیں گے۔ جسے دنیا پسند ہی نہیں اسے آپ کس طرح روک کے رکھیں گے۔ میں نے اس کی شہادت کی دعا کی تھی، اس کی اور والدہ اور بہنیں بہت بے چین ہو رہی تھیں۔ اسی رات اس کی شہادت کی خبر آئی، جب بتایا گیا کہ اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے ہم حیران گئے۔ میں اس کی بیوی اور سسر، جمعرات تھی، ہم سب انتظار میں تھے۔ کہا کہ جنازہ آج نہیں آ رہا، آج رات شام میں اس کے لیے مجلس عزا رکھی گئی ہے۔ میں نے کہا اگر ہو سکے تو ہمیں شام لے جائیں، حتیٰ اگر ٹرانسپورٹ جہاز بھی ہمیں لے جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ ہم وہاں پہنچے دیکھا موسیقی کوئی خیر خبر نہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ہمارا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پہلے ڈی این اے ٹیسٹ لینے ہوں گے کیونکہ جو ہڈیاں ہمیں دی گئی ہیں شاید وہ تمام کی تمام ایک جسم کی نہ ہو، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی بار یہ خبر اڑائی گئی کہ اس کو جنازہ لایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں جنرل قاسم سلیمانی نے کہا تھا کسی کی بات کا یقین نہ کریں جب تک وہ خود آپ کو فون نہ کرو۔ پھر جنرل سلیمانی نے فون کر کے بتایا وقت آ گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہو سکے تو پہلے اسے مشہد لے جائیں تاکہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا طواف کرا سکیں، کیونکہ اس نے بھی شہادت کی اجازت امام رضا سے طلب کی تھی۔ ہم مشہد گئے تو خبر پھیل گئی اور اس کے لیے ایک عظیم اجتماع جمع ہو گیا۔ پھر اگلے دن امام حسین علیہ السلام مسجد میں خود رہبر معظم نے اس کے تابوت کو بوسہ دیا اور ایک عظیم الشان مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ محسن شہید کر دیا جائے گا، لیکن بات کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔
جب اس کی گرفتاری کی تصویر وائرل ہوئی تو مجھے توقع نہیں تھی اسے اس طرح پیش کیا جائے گا۔ اگرچہ اس وقت محسن کا کچھ اختیار نہیں تھا، اسے کہیں اور سے ہدایت مل رہی تھی۔ اس کا ایک ہدف تھا جس کی طرف وہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ ارد گرد دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے کبھی اس کی شہادت کا افسوس نہیں ہوا، اگر افسوس رہا تو اس بات کا کہ میں اسے پہچان کیوں نہیں پایا۔ اس کی اچھائیاں اس کی شہادت کے بعد یہاں وہاں کے لوگوں کی زبانی سنی ہیں۔ شہید محسن حججی کی نانی اشرف شفیع بیان کرتی ہے، میں اس لڑکے کی سر نوشت کے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرے کئی نواسے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک، اور سب مجھے بہت عزیز تھے، لیکن محسن شروع سے ہی بہت زیادہ عزیز تھا اور ہمارے دل میں اس کے لیے خاص محبت تھی۔ وہ میرا تیسرا نواسا تھا، زیادہ شرارتی نہیں تھا۔ ایک بار اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، سائیکل چلاتے ہوئے زمین پر گرا تھا، کہنے لگا اب سب لوگ میری عیادت پر میرے لیے جوس لائیں گے، لیکن اس کے اندازے کے برعکس ہم پہ سے کوئی بھی اس کے لیے جوس لے کر نہیں گیا۔ ایک بار کولڈ ڈرنک خریدنے گیا تھا، زمین پر گرا اور کولڈ ڈرنک کی بوتل ٹوٹ گئی تھی اور شیشے کا ایک ٹکڑا اس کے ابروں میں گھس گیا، اسے ٹانکے لگائے گئے۔ اس پر بہت سی مصیبتیں ٹوٹتی رہتی تھیں۔ اس کی امی بھی بہت کمزور دل کی عورت تھی۔ محسن کی امی میری سب سے بڑی بیٹی تھی، میری دوسری بیٹیوں کے مقابل وہ حج آمنہ جیسی تھی۔ حج آمنہ میری خالہ ہے جو صبح سویرے اٹھ کر قرآن پڑھنے لگتی، دوپہر کا کھانا کھا کر دوبارہ قرآن پڑھنے لگتی۔ اسے اور کوئی کام تو تھا نہیں، بچے بھی نہیں تھے، ہر دن پورا قرآن کریم پڑھ لیتی تھی۔ لیکن یہاں بات میری بیٹی کی ہو رہی ہے۔ جب ہم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی مجلس رکھتے ہیں تو ایک ہی نشست میں قرآن کی 6 پاڑے پڑھ ڈالتی تھی، بغیر اکتائے ہوئے یا تھکے ہوئے۔ بہت سچی اور سخی تھی۔ خاندان میں اگر کسی کوئی منت ہو تو اسے فون کر کے قرآن پڑھنے کو کہتی تھی۔ ہمارے رشتے دار نے کہا اس سے قبل کہ وہ شہید کی ماں بنے میں نے اسے دریافت کر لیا تھا۔ محسن کی عمر کوئی 10-11 سال تھی جب میں نے گھر میں اشرا رکھا۔ میں نے اس سے کہا محسن ان 10 دنوں میں ہمارے گھر اگر مولوی صاحب کے آنے سے پہلے حدیث کتاب پڑھو گے؟ بولا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ وہ ہر روز آتا، کرسی پر بیٹھ جاتا، اس کی ٹانگیں زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ ابھی پڑوسی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا وہی نواسا شہید ہو گیا جس کی ٹانگیں زمین تک نہیں پہنچتی تھی؟ وہ ہر جمعے کی رات اپنے بابا جانی کے گھر جا کر زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اس کی امی کہتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا محسن اتنی نمازیں کیوں پڑھتا ہے، روزے کیوں رکھتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے۔ وہ 40 جمعے تک قوم اور مسجد جمکران جاتا تھا۔ میں نے اس کی امی سے کہا چلو ایک بار ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے خواہش کا اظہار نہیں کیا، موقع نہیں ملا۔ میں کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے مشکل ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی اسے پوچھتی محسن بیٹا ٹھیک ہو؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیتا اللہ کا کرم۔ اس نے ہمارے کمرے میں میرے لیے چھت کا پنکھا لگایا، کہا نانی جان کوئی بھی کام ہوا مجھے بتا۔ جب وہ جانے لگا تو ہم اپنے باغ میں تھے، ٹیلی فون پر ہماری بات ہوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا شام جا رہا ہوں، صرف اتنا کہا نانی جان خدا حافظ، مجھے معاف کر دے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا، ورنہ ضرور سے ملنے جاتے۔